اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ سورہ لقمان آیات 10 اور 11۔ خلق السماوات، خلق اس نے بنائے، السماوات آسمان، سما ان کی جمع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات، اور اس کی کمال کارگری یہ ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں کو ایک عظیم چھت بنایا ہے اور اتنے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے ہیں۔ وَأَلْقَى، اور اس نے گاڑ دیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور زمین کو بنانے کے بعد اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ پہاڑوں کے گاڑنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان فرمایا، ان تمید بکم، کہ وہ تمہارے ساتھ لڑک نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بیلنس کو، زمین پر پہاڑوں کو گاڑ کر قابل رہائش بنا دیا ہے۔ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین بھی کشتی کی طرح ہچکولے کھاتی رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یعنی میخوں کی صورت میں، کیلوں کی صورت میں انہیں گاڑ دیا گیا۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین لڑکتی رہتی۔ وَبَثَّ، اور پھیلا دیے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر یہ سارے جانوروں کو پھیلایا ہوا ہے۔ ہر جانور کی صنف دوسرے سے مختلف، قد و قامت میں بھی فرق، رنگ و نسل میں بھی فرق، صورت و مزاج میں بھی فرق، جبلت اور خصلت میں بھی فرق۔ کوئی چلنے والے ہیں، کوئی رینگنے والے ہیں، کوئی اڑنے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل فرمایا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، آسمان سے بارش بھی اللہ برساتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بارش برستی ہے کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور کچھ کافر ہو جاتے ہیں۔ اصحاب نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارش کے برسنے پر جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ نے برسایا ہے وہ مومن ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے بارش برسی ہے، بارش کی نسبت کو اللہ کے بجائے کسی اور مخلوق کی طرف لے جاتا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں، غیر اللہ پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانے کے بعد، فَأَنبَتْنَا، بس ہم نے پیدا کیا، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی نفیس چیزیں پیدا فرمائیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کا باعث بنایا۔ مختلف انواع کی چیزیں، مختلف قسم کے پھل، ہر پھل کا رنگ دوسرے سے مختلف، ذائقہ مختلف، سائز مختلف، حتیٰ کہ خوشبو بھی مختلف۔ پھر اسی طرح سبزیاں، ترکاریاں، ان گنت قسم کے میوہ جات۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر فرمایا، پھر زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے کا، پھر ہر قسم کے جانداروں کو زمین پر پھیلانے کا، اور پھر اس میں سے مختلف انواع کی چیزوں کے اگانے کا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں کہ اللہ ہی ان کا خالق و مالک ہے۔
اب سمجھانا مقصود یہ ہے، ھذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، فَأَرُونِي، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق، کیا پیدا کیا ہے، الذین، جو من دونہ، اس کے سوا ہیں۔ یہ ساری مثالیں دے کر توحید سمجھانی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ نے تخلیق کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہو، جن کو پکار رہے ہو، جن سے آس امیدیں لگائے بیٹھے ہو، انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے، ان کا کیا حصہ ہے اس میں؟ تو یقیناً ہر صاحب عقل انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کا کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ توحید کو نہیں سمجھتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر مسئلہ یہ ہے، بل الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں، فی ضلال مبین، اور صریح گمراہی میں ہیں۔ تو ان ظالموں کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کسی غیر کو پکاریں، اس کی عبادت اور بندگی کریں، تو یقیناً یہ لوگ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کا فہم نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔